السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یہ ہمارا مختصر البخاری کا 10واں سبق ہے، اور انشاءاللہ پچھلے اسباق کی ترتیب کے مطابق اس سبق کے اندر بھی ہم کتاب الایمان کی کچھ مزید احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کے سبق کی یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب کفران العشیر و کفر بعد کفر۔ یہ باب ہے شوہر کی ناشکری کے بعد متعلق، اور اس بارے میں یعنی اس اصول سے متعلق کہ کفر کے بعد بھی کفر ہوتا ہے، یعنی ایک بڑے کفر کے نیچے بھی مختلف چیزوں پر کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے، کفر کے بعد بھی کفر ہے۔ اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث لائے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اہل دوزخ میں سے جو اکثر جو لوگ ہیں وہ خواتین ہیں، النساء یکفرن، جو کفر کرتی ہیں۔ تو کہا گیا یعنی پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، نہیں بلکہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور وہ احسان فراموشی کرتی ہیں۔ یکفرن الاحسان، وہ احسان فراموشی کرتی ہیں۔ آپ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر احسان کرو، الدہر، عمر بھر یعنی زمانہ بھر جو ہے وہ آپ احسان کرو، اور پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی چیز دیکھے، یعنی کوئی ناگوار چیز دیکھے، تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کوئی خیر کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا، اس حدیث میں یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے ارید النار، ارید یہ اراء فعل سے مصدر سے، یہ ماضی کا صیغہ ہے مجہول کا، تو یہ اراء جو ہے یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز دکھلانا، یعنی دیکھنا جو ہے یہ بھی متعدی ہوتا ہے، لیکن دکھلانا اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، کہ یعنی اس میں آپ کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اریت النار، اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یعنی پہلا مفعول جو وہ تو اس کا نائب فاعل ہی ہے نا، اریتو، اس میں جو تا متکلم کی جو ضمیر ہے، اور جو دوسرا مفعول ہے وہ النارا، یہ مفعول بھی ہے اس کا۔ اچھا جی، آگے یہ ہے ایک لفظ یہ آیا ہے یکفرن، اور اصل استدلال اسی سے ہے۔ تو کفر کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ کفر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو لغت میں چھپانے، کسی چیز کو چھپانا، اور اسی طرح ناشکری کے معنی میں بھی یہ کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل یعنی خدا کے انکار یا کسی ایمانیات یا اعتقادات میں سے کسی چیز کے منکر ہو جانے کو بھی کفر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ در حقیقت حق کو چھپا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ حق کا اظہار کرنے کی بجائے وہ حق کو چھپا رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی کفر۔ تو یہاں جو ہے وہ اس دوسرے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا اردو کے اندر اس طرح، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو جہنم کا تذکرہ کیا تو ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا، ٹھیک ہے، یکفرنا۔
تو پھر صحابہ نے یہ سوال کیا. تو ویسے کفر کا لغوی اعتبار سے معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپا لینا. وہ قرآن پاک میں ہے نا، یوجب الکفار نباتو، کہ کسانوں کو، یعنی کسان کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دانہ چھپاتے ہیں زمین کے اندر. ٹھیک ہے. تو جس کی کھیتی جو ہے وہ کسانوں کو، کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے، اس کے لیے کفار کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا، یہ ہے آگے العشیر. اس کا ترجمہ ہم نے شوہر کیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا عربی کے اندر معاشر. عشیر کا مطلب ہے معاشر، جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، رفیق سفر. تو زوج کے لیے ہوتا ہے. زوج آپ جانتے ہی ہیں کہ زوج میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے عشیر کی اصطلاح، یعنی یہ تعبیر استعمال ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے کفرین دون کفرین، اس کا مطلب میں اس ترجمے میں نے واضح کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے ایمان کے مختلف جو ہے وہ اجزاء کے اوپر ایمان کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے یہ بھی یعنی اس یہ بھی جو ہے وہ ایک کفر ہی ہے. اور اس کی یعنی جو سب سے بڑی نافرمانی ہے اس کے اوپر کفر کا اصطلاحی معنوں میں اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دینا یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انکار کر دینا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو معصیت کے کام ہیں ان کے اوپر بھی کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو لیکن جیسے ایمان کے مختلف جو ہے وہ درجات ہیں، بالکل اسی طرح کفر کے بھی درجات ہیں. ایک بہت کفر کا ایک سب سے بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ کفر کے کئی درجات ہیں. وہ کفرین بعد کفرین، تو اس بڑے کفر کے بعد بھی اس کے نیچے بھی کئی درجات ہیں کفر کے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس عنوان سے بھی یعنی وہی اپنا جو جیسے انہوں نے ایمان کے بارے میں ثابت کیا، اسی طرح اس کی نقیض ضد جو کفر ہے اس کے بارے میں بھی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے بھی کئی اجزاء ہوتے ہیں، یہ کوئی بسیط چیز نہیں ہے. اس کے تحت جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی معصیت کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور پیغمبر جو ہے وہ جیسے مردوں کے لیے ہادی ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایک اسوہ اور ہادی ہوتا ہے، ہدایت ان کو دینے والا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار جو ہدایات ہیں وہ براہ راست مردوں کے اس معاشرے کے اندر آپ نے مردوں کو مخاطب فرمایا، اور جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے. اور یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مخاطب خواتین کو بنایا کہ خواتین کے اندر جو ہے وہ یہ معصیت بہت زیادہ ہے جو خدا کے غضب کا مستحق ان کو بناتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی معصیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ شوہر کی نافرمانی اور احسان فراموشی یہ ایک ایسا گناہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے. تو بطور تمثیل کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ عورتوں کے مزاج کا، یعنی عمومی حالت میں کہ یعنی بجائے اس کو اطاعت اور فرما برداری کے یا قناعت کے وہ شوہر کے ساتھ چلنے کا جو مزاج ہے، اس کے برعکس یعنی اس کے اندر ورنہ اگر ناشکری کا پہلو آ جائے تو وہ پھر اس کے یہی ہوتے ہیں کہ جی وہ معمولی سی ناگواری پر بھی وہ عمر بھر کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے. تو اس حدیث میں گو عورتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ اصول جو ہے وہ بہت عمومی ہے، جو سب کے لیے ایک یعنی اس میں سب کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے کہ منعم کا شکر یہ واجب ہے. شکر منعم یعنی کسی کوئی آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اب اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کے احسان کی قدر کرنا یہ واجب ہے جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے. اور اس اصول
کو اس طرح کی بہت سی احادیث سے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں بھی فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور اس حدیث کے اندر تو باقاعدہ وعید ہے کہ جو آدمی احسان فراموشی کرتا ہے اس کی یہ عادت اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے، تو وہ اس بڑی سزا کو بھی بھگتنے کے لیے وہ تیار رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر بھر کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ کوئی کس طرح کا کوئی احسان کا معاملہ جو کرتا ہے تو اس احسان کی قدر کرنا یہ دوسرے شخص پر واجب ہے۔ اور یہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا یہ منظر، تو عام طور پر حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کوئی شب معراج کا واقعہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الہام ہوا یا کیا، یا خواب میں کوئی چیز دکھائی گئی۔ تو یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا؟ اصل میں یہاں پہ یہ حدیث جو ہے وہ مختصر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے ہی دوسرے ابواب کے اندر اس حدیث کی تھوڑی سی مزید تفصیل ذکر کی ہے، وہاں اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہ در حقیقت کسوف کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھائی، تو اس نماز کے اندر طویل جو رکوع تھے، جو سجود تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف مناظر دکھائے گئے جنت اور جہنم کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کسوف کے اندر یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اچھا، اور اس میں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو اگر اس کے مفہوم کے اندر تبدیلی نہ ہو رہی ہو تو اس کے مختصر یعنی اس کے کسی جملے کو یا اس کے کسی حصے کو الگ سے بطور حدیث ذکر کرنا یہ جائز ہے، اور یہ محدثین کا معمول تھا۔ یعنی مختلف محدثین جو ہے وہ استدلال کے لیے حدیث کا ایک خاص صرف جز بیان کر دیتے تھے، پوری حدیث کو نقل کرنا یہ ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں وہ جس حصے کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے سیاق و سباق سے کوئی ایسی اس کی مماثلت نہ ہو کہ اگر اسے کاٹ دیا جائے تو سیاق و سباق سے الگ کر دیا جائے تو اس کے مفہوم میں کوئی جوہری تبدیلی واقع ہو رہی۔ تو اگر ایسا نہیں ہو، اگر ایسا نہ ہو تو حدیث کا اختصار کرنا یہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے اور انہوں نے اپنی صحیح کے اندر جا بجا ایسا کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ذکر فرمایا گیا کہ جہنمیوں کی اکثریت جو ہے وہ خواتین ہوں گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا واقع یعنی مردوں اور عورتوں کا جو ہے وہ یہ تناسب جنت اور جہنم میں کیا ہوگا؟ اصل میں یہ اشکال جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات کے اندر اس کے برعکس یعنی جنت کا بھی یہی ذکر ہے کہ ہر جنتی کو دو دو بیویاں ملیں گی، یا یہ ہے کہ اس میں خواتین کا، یعنی اس سے ایسے لگتا ہے کہ جنت کے اندر بھی عورتوں کی اکثریت ہوگی۔ تو اکثریت کس جگہ پہ کن کی ہوگی، یہ یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، یہ محدثین نے اٹھایا ہے۔ تو جو بات اس میں دل کو لگتی ہے، جس کی طرف رجحان ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ بظاہر یعنی عورتوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ تو آج کل یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی زیادہ تعداد میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو ممکن ہے وہ کوئی اگلا زمانہ ہو، اس لیے کہ آج کل کے اعداد و شمار میں تو اگر ہم وہ دیکھیں ورلڈ پاپولیشن اور اس کی، تو اس میں جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کی تقریباً تعداد برابر ہے، بلکہ مجموعی طور پہ شاید مردوں کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی بہت زیادہ ہو۔ لیکن ممکن ہے کہ پچھلی تاریخ یعنی جب جنگیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور آمنے سامنے لڑائیاں ہوتی تھیں، مرد مر کھپ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح پچھلے زمانوں میں یا یہ ہے کہ قرب قیامت میں خواتین کی تعداد جب بڑھ جائے گی تو وہی جو ہے نا وہ تناسب
وہ آگے چل کے وہ جنت میں بھی وہ زیادہ ہوں گی اور جہنم میں بھی وہ خواتین زیادہ ہوں گی۔ نوازوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی جنت کا اور جہنم کا یہ دونوں کا یعنی وقت کا فرق ہوگا کہ ابتداً ان عورتوں کو سزا دی جائے گی تو وہ جہنم میں اکثریت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان جو ان میں سے ہوں گے وہ سزا بھگت کے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں وہ اکثریت ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو عورتوں کی تعداد کی وجہ سے ان کی یعنی جہنم کے اندر اس کی اکثریت کو یعنی اس کے ساتھ یعنی جوڑ دیا گیا ہے۔ باقی کوئی ایسا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خواتین کے اندر کوئی اس پہلو سے خاص اس کا باعث ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو یہ بہرحال ایک انذار کا پہلو ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک اہم بات کی طرف ان کی توجہ دلائی۔ عام ہوتا ہے ہماری یعنی عام تعبیروں کے اندر بھی یعنی ایک امر واقع ہوتا ہے اور اس کو ہم کسی خاص توجیہ کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یعنی جن کی تعداد ہی زیادہ ہوگی وہ جنت میں بھی زیادہ ہیں، جہنم میں بھی زیادہ ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک انذار اور وعید میں اس ایک امر واقعہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے، یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری نے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ گناہ جو ہیں یہ بھی جاہلیت کے کام ہیں۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی حدیث ذکر کی ہے، اور غالباً ایک اور بھی حدیث اسی باب کے تحت واقع آ رہی ہے۔ حدیث یہ ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ساببت رجلا فعیرته بأمی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی اور میں نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو عار دلائی، اس کی ماں کی اس کو عار دلائی۔ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یا ابا ذر، اعیرتہ بأمی، کیا تم نے اسے اس کی ماں کے ساتھ عار دلائی ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے، یعنی وہ جاہلی مزاج جو ہے جاہلیت کا، جاہلیت کی کچھ صفت جو ہے وہ تمہارے اندر باقی ہے، جاہلیت کی بو وہ تمہارے اندر باقی ہے۔ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے زیر تسلط دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا بھائی اس کے زیر تسلط ہو، فلیطعمہ مما یأکل، تو وہ اسے کھلائے اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور اسے پہنائے اس میں سے جسے وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالے، انہیں ایسی چیزوں کا پابند نہ بنائے جو ان کو مغلوب کر دے، جو ان کی کمر توڑ دے، ما یغلبہم، ان کو جو ان پر غالب آ جائے، ایسا بوجھ۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم ڈال ہی دو ان پر، یعنی ایسا بوجھ تم ان پر ڈال ہی دو، یعنی ڈالنا ہی پڑے، تو فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر ان کی مدد بھی کرو۔ اچھا جی، اس میں یہ جو تعبیر آئی ہے فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّي، تعجیر عار دلانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بِأُمِّهِ کا مطلب ہے کہ ان کی ماں کا کسی برے انداز میں تذکرہ کیا جس سے اس کو عار محسوس ہو۔ تو آگے وہ وضاحت آ رہی ہے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری نے یہ فرمایا، مطلب یہ کہ اپنی اس بحث مباحثے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ابن السودا، یعنی سودا کہتے ہیں جو کالی خاتون، ٹھیک ہے، یعنی وہ حبشن کے بیٹے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس انداز سے کوئی تعبیر فرمایا، تو جسے یہاں پہ تعجیر بھی امی یہ کہا گیا ہے۔
اچھا، جاہلیہ یہ اصل میں تو کفر سے پہلے والی حالت کو کہتے ہیں، یعنی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یعنی جو حالت تھی اسے ہم جاہلیت کہتے ہیں، اور مجازن جو ہے ان عادات اور ان اعمال کو جو ان لوگوں کے اندر تھے، یا اسی طرح خدا تعالیٰ کی معصیت کو جاہلیہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اخوانکم خولکم، یہ خولکم کا معنی ہم نے کیا ہے خدام، تمہارے خادم ہیں۔ تو اصل میں یہ جو تخول سے ہے، یہ تخول اصل میں کہتے ہیں کہ کاموں کی اصلاح، ٹھیک ہے، کاموں کو سر انجام دینا۔ تو یہ خدام، یہ غلام جو ہوتے تھے وہ بھی وہ آقا کے کام اور فرائض وغیرہ کی سر انجام دہی وہ کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو پھر اسی سے تعبیر کر دی گئی، یعنی خول کہ تمہارے بھائی یہ تمہارے خادم۔ اچھا، اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ چونکہ ہم تجرید پڑھ رہے ہیں تو وہ جو پورا پیچھے پس منظر ہوتا ہے تو اس کو یہ حذف کر دیتے ہیں اس میں علامہ زبیدی۔ تو ویسے اس کی جو پیچھے پوری یعنی پس منظر اس کا کچھ یوں ہے کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے قریب ہی ایک بستی تھی ربضہ، یہ وہاں پہ مقیم ہو گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس حدیث کے جو ان سے پہلے راوی ہیں غالباً حضرت معروف رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسا سوٹ ابو ذر نے پہنا ہوا ہے ویسا ہی ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے، بالکل کوئی ایسا یعنی ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عام طور پہ عرب معاشرے کے اندر غلام اور آقا کے لباس اور وضع قضا کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سید ہے اور یہ ان کا غلام ہے۔ لیکن جب انہوں نے اتنی یکسانیت دیکھی تو میں نے خود ہی پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری نے یہ روایت بیان کی کہ اس طرح میرا ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا کسی کے ساتھ، اور اور میں نے اسے گالی دی، اور جس شخص کے ساتھ ہی جھگڑے کا ذکر فرما رہے ہیں اس سے مراد یہ رجولن سے مراد جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال سے ان کی ایک مرتبہ، حضرت بلال بن رباح، ٹھیک ہے، ان سے ایک مرتبہ ان کی کسی معاملے پہ چپکلش ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس انداز سے انہیں مخاطب کیا، یا ابن السودا۔ تو حضرت بلال نے شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر موقع پہ حاضر نہیں تھے، یہاں پہ حدیث کے اندر اختصار ہے، حضرت بلال نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کہ عیرتہ بی امی، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے اوپر یہ تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اندر وہ ابھی تک وہ جاہلیت کی بو باقی ہے۔ تو وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اسی وقت وہ یعنی شرمندہ ہو کے انہوں نے اپنا رخسار زمین کے اوپر رکھ دیا اور حضرت بلال سے یہ فرمائش کی اور بے اصرار کہ تم اپنا پاؤں جو ہے وہ میرے منہ پر رکھو، کہ ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ کس طرح جو ہے وہ کسی کی تحقیر کی جاتی ہے۔ تو ذرا ابو ذر کو یعنی ابو ذر کا منہ وہ زمین کے اوپر ہے، تم اپنا پاؤں ابو ذر کے اوپر رکھو۔ بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے وہ صفائے قلب تھا اور صفائے باطن تھا، جو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ایمان کی وہ حالت ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اور ادھر فوراً وہ ہے وہ جھک کے اور انہیں بغیر چون چرا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے اوپر اتار لیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا بدلے کے لیے۔ تو اس حدیث کے اندر یعنی جو بات ذکر کی گئی ہے اس سے
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو یہی مقصود ہے کہ ہم یعنی ان چیزوں کے اوپر بھی، جیسے پچھلی حدیث میں کہا گیا کہ کفر دون کفر کے بعض معصیت کے کاموں پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، تو اسی طرح جاہلیت سے مراد صرف کفر ہی نہیں ہے بلکہ یہ کام بھی ان کے اوپر مجازن وہ جاہلیت کا یہ تعبیر استعمال ہو سکتی ہے، جاہلیت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یہ کام بھی امور جاہلیہ میں سے، یعنی گویا یہ بھی اس کے بھی درجات ہیں۔ بڑی جاہلیت تو وہی ہے جسے ایمان نے آ کر توڑ دیا، وہ بت پرستی اور وہ کفر اور شرک وغیرہ، لیکن باقی جو عادات و خصائل بد وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسی جاہلیت ہی کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اگلا یہ باب ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ ایک آیت کو بطور ترجمۃ الباب کے امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ تو واضح ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کروا دو، صلح کروا دو۔ اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں یہ ہے کہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان وہ اپنی تلواروں کے ساتھ دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ کہ مقتول کے بارے میں یہ وعید کیوں ہے؟ وہ تو بیچارہ مر گیا ہے، کہ قاتل تو جنہیں اس وجہ سے جہنمی ہے کہ اس نے مار دیا ہے، قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، اس کا پکا ارادہ تھا کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ قتل کر دیتا، تو اسی لیے وہ بھی جو ہے جہنمی ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ جو تعبیر آئی ہے ھذا القاتل فما بال المقتول، تو ھذا القاتل یہ مختصراً جہاں پہ مفہوم واضح ہی ہو، اختصار وہ بلاغت کا ایک بہرحال یہ اسلوب ہے، یہ تقاضا ہے کہ وہاں اتنی ہی بات کی جاتی ہے جس سے وہ چیز مفہوم ہو جائے۔ وہذا القاتل پورا تو جملہ یوں ہوگا نا، ھذا القاتل فہمنا جزاءہ، نفہم جزاءہ، کہ یہ قاتل اس کی جزا کا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، بال اس کے کئی معنی ہیں، یعنی یہاں پہ اس کا معنی ہوگا اس کی یہ جزا کیوں ہے، فما بال المقتول، ٹھیک ہے، اس کا باعث کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، حالت شان، اس کو بال کا یہ معنی یہاں پہ کیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی بات فرمائی۔ اچھا، اس حدیث کا بھی جو پس منظر ہے وہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، وہ تجرید کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ایک بڑے درجے کے تابعی ہیں حضرت احنف بن قیس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک بڑے قدر یہ شخص تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف وہ داعی کو بھیجا، تو انہوں نے ان کی باتیں سن کے یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ درست کہہ رہا ہے اور ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ ایمان تو نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے بتایا گیا تو آپ نے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ مغفر لی احنف، کہ احنف بن قیس کی اللہ مغفرت فرماؤ۔
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ ایمان لائے، تو بہرحال جلیل القدر تابعی بنے اور خلفائے راشدین کے دور میں بڑی بڑی مہمات کے اندر حصہ لیا۔ تو یہ جب مشاجرات صحابہ کے یعنی حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر جب حضرت عثمان غنی کے بعد یعنی جب مختلف قسم کے وہ فتنے وغیرہ وہ اٹھے، تو اس میں صحابہ کی جماعتیں بھی آمنے سامنے ہوئی۔ تو یہ اس دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت احمد بن قیس جو ہے وہ لڑائی کے لیے وہ نکلے، تو انہوں نے ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کی معاونت کے اندر اور تائید کے اندر وہ قتال کریں۔ تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکرہ سے ہوئی، تو حضرت ابو بکرہ کو یہ حدیث یاد تھی، تو انہوں نے اس وقت وہ مستحضر تھی، تو انہوں نے وہ ان سے بتائی کہ رک جاؤ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں تو دونوں ہی جو ہے وہ جہنمی ہوتے ہیں، تو اس لیے تمہیں جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے ان کی آپس کی ان کے اختلافات کے اندر۔ تو یہ اس حدیث کا پس منظر ہے، اور غالباً یہ جنگ جمل وغیرہ کے اس وقت کے قریب جنگ جمل سے پہلے یا اس موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یعنی مسلمانوں کی جو آپس کے اختلافات کے اندر بلا وجہ یعنی وہ کوئی فریق بن کے اس میں شریک ہونا، ٹھیک ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث سے استدلال وہ یہ ہے جو انہوں نے عنوان بھی قائم کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور نیچے یہ حدیث بھی لائے۔ اس سے در حقیقت وہ معتزلہ کے اس موقف کی تردید کر رہے ہیں کہ جن کی رائے یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو خوارج کی تو رائے یہ تھی کہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کی یہ کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ ایک درمیان میں بھی ایک درجے کے قائد تھے جسے منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں ان دونوں یعنی آیت کے اندر بھی اور اس حدیث کے اندر بھی انہیں قتال کے باوجود وہ ان کی جو صفت ہے وہ مسلم یا مومن کے طور پہ یہ لائی گئی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے نہیں نکلیں گے۔ اچھا، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر ایک اشکال ہے کہ اس حدیث کا یعنی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوپر باب قائم کیا ہے اس سے بظاہر تعارض بنتا ہے، اس لیے کہ اوپر آیت کے اندر تو یہ ہے کہ جو اس میں حق پہ ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اور بغاوت کرنے والا یا جو ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، دونوں مسلمان ہوں گے لیکن بہرحال وہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف مدد کی جائے گی اپنے مظلوم بھائی کی۔ لیکن اس حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ قاتل اور مقتول جو ہے وہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جو محمل ہے وہ صورت میں کہ جب ہمیں پتہ نہ ہو، صورتحال ہمارے سامنے واضح نہ ہو کہ اس میں حق پہ کون ہے اور غلطی پہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ ان اختلافات میں وہ درست وہ جہد ان کے سامنے واضح نہ ہو، تو انہوں نے یہ حدیث ذکر کر کے ایک حضرت احنف بن قیس کو روکنا چاہا کہ تمہیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سامنے صورتحال واضح نہیں، ہم خاتون فریق نہ بنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب میں نے بتایا کہ ہرگز نہیں ہے، اگر حق واضح ہو، صحابہ کی ان مشاجرات کے اندر بھی دونوں طرف جو تھے وہ اپنے اپنے باقاعدہ اجتہاد کی بنیاد پہ وہ اس میں شریک تھے،
ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہرحال وہ آخری حد تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان دونوں کو ان کے ایک آ، وہ اجتہاد کی وجہ سے، چاہے وہ اجتہاد کسی کا وہ درست تھا یا اجتہاد درست نہیں بھی تھا، ٹھیک ہے، تو دونوں کے لیے اجر کا بہرحال وعدہ ہے، ایک کے لیے ایک اجر کا، دوسرے کے لیے دوہرے اجر کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت احنف بن قیس نے جنگ جمل کے موقع پہ تو وہ تلوار اپنی وہ نیام میں کر لی، لیکن جب وہ واقع آگے صفین کا معرکہ آیا تو وہ اس میں ٹھوک بجا کے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے وہ مل کر قتال کیا۔ اس کے ان کے سامنے صورتحال واضح تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگ جمل کے موقع پر بھی وہ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ضرور ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن صفین کے موقع پہ انہوں نے قتال بھی کیا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صورت میں وہ تلوار نیام میں ہونی چاہیے، بلکہ جب صورتحال واضح ہو جائے کہ زیادتی فلاں فریق کی طرف سے ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم ان دونوں میں یہ تعارض دور کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کا عزم جو ہے نا، یہ بھی معصیت ہوتی ہے۔ وہ ایک حدیث کے اندر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا وہ فرشتے اجر لکھ لیتے ہیں، جب وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، جب وہ اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو 10 گنا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ البتہ پھر جب گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ نہیں کرتا ارادہ کرنے کے باوجود تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں وہ بہت ابتدائی درجے کا جو ہے نا وہ ارادہ، جسے ہم سے تعبیر کیا گیا، ہم، ٹھیک ہے، ہم تو یہ ہے کہ گناہ کا ایک خیال آ گیا کہ یہ گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات یوں کر لیتے ہیں کہ ایسے ہم کسی گناہ کا خیال آ جائے اور کوئی آدمی جو ہے وہ دل ہی دل میں اس کے یہ خواہش سی ابھرے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، یہ ہے ہم۔ لیکن عزم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کرنے کے اسباب جمع کرنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اسباب جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ہم نہیں رہتا، پھر وہ گویا گناہ کے اسباب آپ یعنی وہ آپ ایک یہ آپ کا پختہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گا۔ جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں نا، یہ اس میں وہ صرف ارادہ نہیں کر رہے بلکہ ارل تقا بسیفیہما، وہ تلواروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں ہے، وہ لڑائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صرف ہم نہیں ہے، بلکہ اگرچہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن قتل کرنے کا اس کا پختہ ارادہ بلکہ عزم تھا، تو تلوار لے کے میان میں، لیکن بس صرف اس کی ضرب جو ہے وہ نہیں پڑ سکی، وہ دوسرے کی جو ہے وہ کام کر گئی، تو یہ قتل ہو گیا اور وہ بچ گیا۔ تو معصیت کا عزم گناہ ہے بہرحال، تو معصیت کا جو ہم ہے بس ارادہ یعنی دل میں ایسے خیال سے آ جانا اور نیت، وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن عزم جس کے ساتھ بندہ اسباب جمع کرنا شروع کر دے، یہ بہرحال ایک خود معصیت ہے اور گناہ ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث نمبر 4 دیکھیے، باب ظلم دون ظلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان کے لیے آگے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اسی ثمرے سے نوازیں گے، تو صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، یعنی یہ تو یعنی یہ جو وہ وعدہ ہے، یہ جو اجر ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو اینا لم یظلم، ہم سے تو یہ ظلم ہوتا رہتا ہے، کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک
وہی ظلم عظیم. تو یعنی اس آیت کا یہ مصداق بتا دیا گیا کہ اس میں ظلم سے مراد شرک ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ یہ جو ولم یلبسو کی تعبیر ہے، لبسا یلبسو لبسن، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خلط کرنا، ملانا، مکس کرنا کسی چیز کو. اور وہ جو لباس کے لیے ہم لباس پہننے کے لیے جو ہم وہ فعل لاتے ہیں وہ باب سمیہ سے ہے، لبیسا یلبسو لبسا، ٹھیک ہے، وہ الگ فعل ہے اور یہ الگ فعل ہے. ولم یلبسو یہ باب ضرب سے ہے، خلط کرنا، ملانا. اچھا جی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جب یہ پہلے والی آیت نازل ہوئی تو اس میں ظلم کی کوئی تخصیص نہیں تھی. عمومی طور پہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ان لوگوں کو ملنے والا ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ بحیثیت مومن جو ہے وہ ظلم وغیرہ کا ارتکاب تو ہوتا رہتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہی ہے جو سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ اسی طرح کی تقریباً تعبیر وہ دوسری حدیث کے اندر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا پس منظر کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح وہ یعنی کفر کے مختلف مراتب ہیں تو ظلم اس کے بھی مختلف درجات ہیں کہ اس کے عام ظلم بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور ظلم ہی کا ایک بڑا درجہ جو ہے وہ شرک ہے جسے خود نصوص کے اندر ہی اس کے اوپر اطلاق دیا گیا ظلم کا. یہ حدیث اگلی دو حدیث کو اکٹھا کر دیا گیا ذکر. یہ دیکھیے ذرا باب علامات المنافق، منافق کی علامات سے متعلق. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اسی طرح ایک اور اگلی حدیث بھی وہ منافق کی علامات سے متعلق ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں، کہ باپ بیٹا دونوں صحابی اس لیے رضی اللہ عنہما یہ کہا گیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ چار صفات جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، خالص یعنی پکا منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں وہ نفاق کی وہ خصلت رہے گی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. تو یعنی وہ اس انداز سے پکا منافق تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال وہ نفاق ہی کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے. وہ کون سی ہیں یہ چار خصلتیں؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو غداری کرے. پہلی حدیث میں تھا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اور یہاں ذرا اسی کے اندر جو ہے وہ وعدہ وہ ذرا صرف یہ کہ ایک طرفہ ہے اور یہ معاہدہ، تو معاہدہ کرے تو اس میں جو ہے وہ غداری کر دے، غدرہ توڑ دے، اس کو معاہدے کو توڑ دے، عہد شکنی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی چیز کہ جب وہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، جب وہ جھگڑے تو فجر گالیاں بکے کہ برا بلا کے. اچھا اس میں منافق کا جو لفظ آیا ہے اصطلاح میں تو
ہم جانتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کفر ہو اور ظاہری طور پہ وہ اسلام سے وابستگی ظاہر کرے. اور اصل میں منافق کا لفظ جو ہے یہ نفق سے نکلا ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں. تو جس طرح سرنگ کے اندر جو موجود ہو وہ اپنے آپ کو سرنگ کے اندر چھپا لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ شخص بھی اسلام کو بطور سرنگ استعمال کرتا ہے کہ اسلام کے ذریعے سے یہ اپنی اصل حالت کو چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. تو یہ منافق کا لفظ جو ہے وہ اسی لغوی مناسبت سے پھر اس کا اطلاق اس شخص پر بھی کر دیا گیا. اچھا، یہ جو باقی تو تقریباً وہ واضح ہی ہے، عربی کے حوالے سے لغوی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فجرہ کا معنی ہم نے گالم گلوچ اس لیے کیا ہے کہ اصل میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فجر، فجور سے ہے. یہ فجور اردو میں بھی ہم فسق و فجور استعمال کرتے ہیں تعبیر یہ. تو فجر کا مطلب ہوتا ہے حق سے اعراض کرنا اور جھوٹ اور باطل وغیرہ، یعنی یاوہ گوئی وغیرہ کرنا. تو ظاہر ہے کہ لڑائی کے موقع پہ جو اس طرح کی جو یاوہ گوئی ہے اس سے مراد یہی کہ بک بک کرنا، یعنی وہ گالم گلوچ سے کام لینا، برا بلا کہنا. ٹھیک ہے نا، یعنی لڑائی اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسے کیا، گالم گلوچ سے کیا. جب وہ اس کی لڑائی ہو، کسی کے ساتھ مخاصمت ہو، تو اس پہ لڑائی وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے. اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کے ان دونوں احادیث کا ہم جو ہے وہ مطلب ہمارے سامنے واضح ہی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے. یہ در حقیقت ایک یعنی تشبیہ سے مراد ایک تحذیر ہے اور وعید ہے. جیسے مختلف افعال کے اوپر جو ہے وہ کفر کا اطلاق دیا گیا، بالکل اسی طرح مختلف معاصی جو ہے وہ ان کے اوپر نفاق یا نفاق کی علامت کا اطلاق دیا گیا. اس سے تحذیر مقصود ہے. اچھا، تو یہ نفاق کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ کیا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ منافق ہوگا؟ اس کے بارے میں محتاط رائے یہی ہے کہ گناہ کا ارتکاب کر لینا یا کسی سے ان صفات کا سرزد ہو جانا، یہ اسے یعنی اسے نفاق کی علامت نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یہاں جس چیز کو علامت کہا گیا ہے وہ ان چیزوں کی عادت بنا لینا ہے. یعنی جیسے وہ کسی کی شناخت بن جاتی ہے نا چیزیں، کہ یار وہ بہت جھوٹا آدمی، وہ بہت دوغلا آدمی، وہ اس کے اندر یعنی بڑا بہت گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کوئی آدمی اس کو اپنے مزاج کے اندر اس طرح اتار لے کہ اس کی وہ صفت جو ہے وہ بکثرت ظاہر ہو. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ایک یعنی وہ اپنا اس کو عادت بنا لے، بطور عادت کی کسی چیز کو اپنا لے، تو پھر وہ ایک نفاق کی علامت شمار ہوگا. وگرنہ اگر ایسی ہی کوئی خطا اس سے سرزد ہو جائے یہ فعال وغیرہ، تو اسے ہم یعنی اس کو نفاق کی علامت کی بجائے جو ہے وہ پھر عام مطلب یہ کہ وہ گناہ ہی شمار ہوگا، ایک غلطی. لیکن بہرحال اس حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایک مومن کو اس طرح کے افعال جو ہے وہ زیب نہیں دیتے، یہ ایمان کے منافی ہیں. اچھا، اس میں جو ایک وعدہ خلافی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفاق کی علامت تب ہے، اس کے اصل میں کئی درجے ہیں. بعض اوقات آپ سے کہ میں یہ کام کروں، یہی ہوتا ہے نا، آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ تاجر جو ہے وہ کسی سے یہ ڈیل کر رہا ہے، تو یہ وعدہ ہے. تو
اگر تو کسی عذر کی وجہ سے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے تو پھر تو یہ گناہ بھی نہیں ہے اور نفاق کی علامت اس لیے کہ حقیقی کوئی عذر تو یہ گناہ ہے، گناہ سے ایک اگلا درجہ ہے. لیکن اگر وہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا، کمٹمنٹ پوری نہیں کرنی، بس یہ زبان دینے سے کام چل جائے گا، تو بعد میں پھر وہ پورا بھی نہیں کرتا، تو یہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ منافق کی علامت ہے. یعنی اس کے یہ 3 درجات ہیں. تو یہ جو آخری درجہ ہے جس میں وعدہ کرتے ہوئے ہی، کمٹمنٹ کرتے ہوئے ہی اسے پتہ ہو کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، یہ بہرحال یہ اس کا سب سے شدید درجہ ہے جو اسے جو ہے وہ نفاق کی علامت قرار دیا گیا. باقی یہ جو حدیث میں فرمایا گیا نا کہ وہ کانا منافقا خالصا، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، بلکہ نفاق کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ کی شدت مراد ہے کہ یعنی وہ تو بالکل منافقوں جیسا ہے. باقی یہ ہے کہ حدیث کی جو اس طرح کی تعبیریں ہوتی ہیں یہ ایک داعی یا سمجھانے کا یہ انداز یوں ہی ہوتا ہے، اور اس کے یہی چیز یعنی یہی اسلوب جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے. جیسے ہم عام گفتگو کے اندر کہہ دیتے ہیں، یعنی سمجھانے کے انداز میں شرائط وغیرہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا بیان کرنے کا. جیسے ہم عام بچے کو سمجھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ انسان بنو، ٹھیک ہے، تو میں انسانیت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، یقیناً ظاہر ہے یہ کہ وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا کہ تم انسان نہیں ہو. یہی ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جو صفات ہونی چاہیے ان صفات کی تمہارے اندر کمی. لیکن کیا ان پوری شرائط و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنا، کیا یہ سمجھانے کے اسلوب کے موافق ہے؟ یعنی سخت غصے کے اندر وہ پوری شرائط و ضوابط کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بھائی وہ تو انسان، لیکن یہ جو چیز ہے وہ انسانیت کی صفات کے منافی ہے، تو وہ بات جو ہے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. وعید بیان کرنے کا یہی ایک اسلوب ہوتا ہے، یہی ایک انداز ہوتا ہے انذار کا. تو لیکن بہرحال وہ ہم سمجھ سارے رہے ہوتے ہیں کہ محاورے کے اندر اس کو ہم نے کس معنی کے اندر لینا. چلیے آگے یہ حدیث ہے، بلکہ 2-3 احادیث ہے، ان کو اکٹھا میں نے یہاں پہ جوڑ دیا ہے، تقریباً مضمون ایک ہی جیسا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کی فضیلت بیان کی ہے. یہ پہلا باب ہے، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. لیلۃ القدر کا قیام یہ ایمان ہی کا حصہ ہے. اور اس طرح اگلی جو احادیث ہیں وہ رمضان سے متعلق ہیں. تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو شخص لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اہتمام میں نے اس لیے کہا کہ یقم اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے یعنی کھڑا ہوتا ہے، تو یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے یعنی کام کو کرنے کی یعنی اہتمام کے ساتھ کرنے کی یہ تعبیر ہے. یعنی اس کے ساتھ جی. تو من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح اگلا باب ہے باب تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان المبارک کے قیام رمضان المبارک کے قیام کی جو رمضان کے قیام کی نیکی بھی ایمان میں سے ہے۔ تطوع کا ترجمہ یعنی ہم اس کے نفل ہونے کو نیکی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ رمضان کے قیام کی نیکی یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ تو انہی سے روایت ہے پچھلے جو صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ پہلی حدیث جو گزری کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ شرط کے اندر یقوم مضارع کا صیغہ ہے اور آگے جزا کے اندر ماضی کا صیغہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ ایک بہرحال اشکال ہے کہ اصول تو یہی ہے نحو کا کہ شرط اور جزا میں فعل کے حوالے سے مطابقت ہونی چاہیے، تو یہاں وہ مطابقت نہیں ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بات کے راوی کی تصحیف لگتی ہے، اس سے کوئی نقل کرنے کے اندر وہ شبہ ہو گیا، یعنی اس کو شبہ ہو گیا، اس سے یہ لفظ بولا گیا ہے، وگرنہ جو اصل یہی روایت ایک دوسری جگہ پہ آتی ہے تو اس میں غفرہ کی بجائے یغفر لہ، یعنی اس میں دونوں جگہ پہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یا اسی طرح جیسے اگلی روایات ہیں ان میں غفرہ کی مناسبت سے یعنی دونوں جگہ پہ ساما قاما ماضی کے صیغے ہیں، بعضوں نے تو یہ کہا ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ اس کو درست بھی مان لیا جائے کہ اسی طرح منقول ہوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ شاذ ہے، اور بعض نحوی جو بڑے بڑے ائمہ ہیں مثلا ابن مالک اور فرا، ان کے ہاں یہ اصول جائز ہے، ان کے ہاں شرط اور جزا میں اگر ماضی یا مضارع اس طرح کا یعنی کوئی اگر اس میں مغایرت ہو جائے کہ مطابقت پورے طور پہ نہ بھی ہو تب بھی جائز ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کے مذہب کے مطابق اس جملے کو درست تسلیم کر لیا جائے گا اگر یہ درست طور پہ نقل ہوا ہے۔ اچھا، ایمان و احتسابا، اس میں یہ جو ہے وہ منصوب ہیں دونوں، اس کے ترکیب کے اندر چار احتمالات ہیں۔ ہم اس کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں کہ جو قیام یا صیام وغیرہ کرتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ویسے تو جب وہ احیاء کرے گا لیلۃ القدر کا یا وہ رمضان کا قیام یا روزے رکھے گا تو اس کی حالت وہ یہی ہو، یعنی مقصد یہ کہ اس کے قیام ہی کو، حالانکہ وہ اس وقت ایمان کے ساتھ بھی متصف ہے اور احتساب بھی اس کے اندر یہ یقیناً پایا جاتا ہے، اس کی جو آگے فضیلت ہے وہ ساری ہے، لیکن یہ ہے کہ بطور تمیز کے ان دو چیزوں کا مزید الگ سے بھی ابہام دور کر دیا گیا کہ اس کی وہ جو حالت ہوگی احیاء کی اہتمام کی اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی، ایمان اور احتساب کی یہ کیفیت بھی ہوگی،
تو گویا ایک اسی ابہام کا ازالے کے لیے، یعنی مزید وضاحت کے لیے بطور تمییز کے ان کو ذکر کر دیا گیا ہے. خیر یہ کوئی اتنا اچھا احتمال نہیں ہے ترکیبی حوالے سے. اچھا اسی طرح بعضوں نے اس کو مفعول لہو بنایا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو یہ کام کرتا ہے اور ثواب کی وجہ سے جو یہ کام کرتا ہے اس کو یہ اجر ملے گا. تو اسے مفعول لہو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے. اچھا بعض حضرات نے اس کو حال بنایا ہے، یہ نسبتاً زیادہ بہتر احتمال ہے کہ ہم ایماناً اور احتساباً کو مؤمناً اور محتسباً کی تعویل کے اندر بطور حال کے کہ جو یہ قیام لیلۃ القدر کا قیام یا یہ نیکیوں کا قیام کرتا ہے مؤمناً اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے جزا کی امید رکھتے ہوئے، احتساباً محتسباً، ٹھیک ہے نا، اس حالت میں کہ اس حال میں کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ تو یہ اس وقت یہ حال ہوگا. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مفعول مطلق یعنی قرار دیا ہے. ان کے مطابق یہ ہے کہ من قام رمضان یا من صام رمضان قیاما متصفا بایمان و احتساب، مقصد یہ کہ اس کا وہ روزہ رکھنا وہ متصف ہو، وہ اس کی وہ یعنی ان دونوں کے ساتھ کہ ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ اس کا روزہ رکھنا وہ متصف ہو تو پھر اس کو اگلی یہ فضیلت حاصل ہوگی. بہرحال یہ آخری دو احتمال جو ہیں وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں، اسے حال بنا لیا جائے یا مفعول مطلق بنا لیا جائے. ان تمام احادیث کا مفہوم بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اعمال کی فضیلت ذکر فرمائی ہے، اور یہ معمولی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کی پچھلی جو زندگی ہے اس کا کفارہ بن جاتے ہیں دو شرائط کے ساتھ کہ حالت ایمان میں اور دوسرا ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مطلوب اور مقصود ہو، تو اس سے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو اصل تو یہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ حدیث. اچھا دوسرے اس میں جو دوسری حدیث کا جو باب قائم کیا ہے، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، اس سے امام بخاری کا ایک مقصود تو یہی ہے کہ رمضان کے قیام کے نزدیک جو ہے نا یہ تطوع میں شمار ہوتا ہے، یہ فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ یہ سنت اور نفل ہے. یہ جو تراویح وغیرہ کا اہتمام ہے، اور جمہور کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ نفل اور سنت ہی کی ہے، یہ بھی اس طرح واجب یا وہ فرائض میں شامل نہیں. اور دوسرا یہ جو یہ تعبیر ہے اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ ایمان کا جز بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز فرائض میں شامل ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا موقف ہے، بلکہ کوئی فضیلت کی چیز بھلے وہ تطوع ہی یعنی اس میں شمار اس کا ہوتا ہو، مستحبات کی کیٹیگری کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایمان کا جز بن سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اس حدیث میں یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے نا احتساب کی، بہت شاندار تعبیر ہے، اور یعنی اس پہ آپ جتنا بھی غور کریں یہ تعبیر بہت یعنی اپنے معنی کو بیان کرنے کے لحاظ سے ایسے لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہتر کوئی اور لفظ نہیں ہے. احتساب کا ہم تو بڑا سادہ سا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ احتساب کا مطلب ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ شعوری حالت میں آپ کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں اور اس پہ پھر اپنے نفس کا بھرپور مراقبہ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہوئے بھی آپ یعنی آپ کو اس کام کی ایک تو اہمیت اور عظمت کا ادراک رہتا ہے. اس میں خاص طور پہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی
تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کا یعنی اس کو بطور ایک روٹین یا عادت کے طور پہ نہ کریں. یعنی مقصد جیسے ليلۃ القدر کے اندر جاگنا ہے جی ٹھیک ہے جی سب نے جاگنا ہے تو سارے جو ہے وہ اس میں شریک ہو گئے بطور ایک عادت کے. تراویح ہے نماز کے بعد ایسے ہی بس وہ تراویح کے اندر شریک ہو گئے. روزہ سب نے رکھنا ہے تو آپ بطور یعنی ایک تو یہ چیز ہے. تو بہرحال ایک فریضہ یا وہ نفل کا وہ ثواب وغیرہ تو ملے گا ہی جو ایک نیکی کی ہے, لیکن یہ والی جو فضیلت ہے یہ تب حاصل ہوگی جب اس کام کا جو داعیہ ہے جو پیچھے محرک ہے اس کا بھی استحضار ہو, اس کی فضیلت کا استحضار ہو کہ یہ بہت بڑا بہت نیک کام ہے اور اس کے پیچھے یہ فضیلت ہے. اپنے عمل کے دوران کام کرتے ہوئے اس فضیلت کا استحضار رہے. یہ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی رائے ہے, اور یہ یعنی گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس کا تعلق ثواب جزا اس نیت یا یہ کہ وہ چیز ریا سے خالی ہو, صرف اس کا یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ احتساب اس سے بھی ایک قدم آگے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس میں ہم کام کرتے ہوئے بھی اس کی کیفیت اور اس کے اثرات اور ان ساری چیزوں کے اوپر اپنے نفس کی نگرانی. آپ دیکھیے نا یعنی کتنا عظیم یہ مقصد یہ کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حیثیت کیا ہے, روزے کا مقصد کیا ہے, کیا روزے کے جو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب ذکر فرمائے ہیں کیا ان کی رعایت ہو رہی ہے. یعنی پورے طور پہ کسی جیسے پروجیکٹ کی پوری نگرانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کسی چیز کو پروجیکٹ کے طور پہ جب کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ احتساب در حقیقت اس چیز کو تعبیر کرتا ہے. اور یعنی ایک کسی کام کو اگر مختصراً ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اب یہ کہ پوری ذمہ داری اور شعور کے ساتھ وہ یہ کام کرے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. بہرحال یہ ہو کہ یہاں پہ اس کا ذکر ہوا ہے اور یہی دین کا ایک خلاصہ بھی ہے کہ ہم اگر اس انداز سے جو ہے وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونے لگے تو اس کے ثمرات اور اثرات جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر اور ہمارے کردار پر اس کے بہت گہرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ درمیان میں یعنی ان آخری دو احادیث اور لیلۃ القدر کے قیام کی جو حدیث ہے اس دونوں کے درمیان میں بھی ایک حدیث آتی ہے تجرید کے اندر, اس کو میں نے قصداً چھوڑ دیا ہے چونکہ ان دونوں کی یعنی صرفی نحوی وغیرہ یہ بھی گفتگو کرنی تھی تو ان سب کو اکٹھا میں نے ذکر کر دیا ہے. تو اس حدیث کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن کے اندر ڈسکس کر دیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت